جاننے کی کبھی کوشش نہ کی کہ علی آخر ہے کون، علی کا مقام کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ میں ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، جس نے علی کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آقا فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک مقام پر نبی رحمت نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا بھی مولا ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک مرتبہ میرے آقا نے ولایت کے مقام کو بلند کرتے ہوئے علی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر زمانے کو یہ بتایا کہ علی کسی ادنا ہستی کا نام نہیں، علی اس پاکیزہ ذات کا نام ہے کہ جس کو خود مصطفیٰ اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے ہیں۔ حضرات یہ وہی علی ہے۔ ابھی دنیا کے اندر علی نے آنکھیں نہیں کھولی، ابھی ماں کے شکم میں علی نہیں آئے ہیں، مگر علی کے والد گرامی یمن کے ایک سفر پر روانہ ہو گئے، اور یمن کے سفر پر روانہ ہو کر تجارت کا مال جب تمام فروخت کر لیا، ساتھیوں نے عرض کیا تھا ایسا ہے ساتھیوں نے عرض کیا تھا اے ابو طالب، اسی یمن کے اندر ایک مشہور آسمانی کتابوں کا عالم رہتا ہے، اس عالم کو زمانہ مشرم نام سے یاد جانتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی عالم ربانی سے ملاقات کر لی جائے۔ جب اتنا تمام باتیں لوگوں نے عرض کی تھی تو مولا کائنات کے والد ابو طالب نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا، اور قبول فرما لینے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں چلو اس آسمانی کتاب کے عالم سے ملاقات کر لینی ہے۔ آسمانی کتاب کے عالم کے دربار میں چلے گئے، اور جیسے ہی آسمانی کتاب کے عالم کے یہاں ابو طالب کی انٹری ہوئی، اور وہ آسمانی کتاب کا عالم علامہ سید محمد دعوت الصغریٰ بیگرامی ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی آسمانی کتابوں کا عالم مشرم ہے جس کی عمر 300 سال بیان کی گئی، اور یہ 300 سالہ عمر پا لینے کے باوجود اس قدر نقاہت و کمزوری کا عالم ہے، جب کسی سامنے والے سے دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پلکیں اٹھا کر دیکھتا ہے، لیکن ابو طالب جب سامنے پہنچ گئے تو جانے کے بعد سلام پیش کیا، ادھر سے ابو طالب کو جواب مل گیا، سلام اور جواب کا سلسلہ آگے بڑھا، اب بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو مشرم نام کے آسمانی کتاب کے عالم نے کہا ایسا ہے نوجوان کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا فوراً ابو طالب جواب دیتے ہیں میں مکہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ کہا مکہ میں کس خاندان سے تیرا تعلق ہے؟ تو جواب دیا تھا میرا تعلق قبیلہ قریش بنو ہاشم سے ہے۔ کہا کون سا قبیلہ بنو ہاشم؟ کہا وہی قبیلہ، ہاں وہی قبیلہ۔ کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا میرا نام ابو طالب ہے۔ تو آسمانی کتاب کے عالم نے جواب دیا تھا ایسا ہے نوجوان ابو طالب، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اور میں نے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا، لیکن اے ابو طالب یہ تو بتا کیا تیرا کوئی بھائی عبداللہ نام کا بھی تھا؟ ہاں عبداللہ نام کا تھا۔ کہا کیا اس کے یہاں پر کوئی بیٹا محمد نام کا پیدا ہو گیا؟ عرض کیا ہاں اس کے یہاں پر ایک بیٹے نے جنم لیا، اس بیٹے کو محمد کہا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا تو اس آسمانی کتاب کے عالم نے جواب دیا اے ابو طالب سن لے، جب اس کا نام محمد ہے تو میں نے پڑھ رکھا ہے کہ میں نے آسمانی کتاب میں یہ پڑھ لیا ہے کہ جب وہ محمد 28 یا 29 سال کا ہوگا تو اس کے چچا کے یہاں پر اللہ پاک ایک بیٹے کو پیدا فرمائے گا اور اس بیٹے کا نام علی رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ اس بیٹے کا نام علی رکھا جائے گا۔ ابھی علی نے دنیا میں آنکھیں نہیں کھولی ہے، ابھی علی ماں کے شکم میں نہیں آئے ہیں، لیکن پہلے سے بشارت دی جا رہی ہے کہ جو دنیا میں آنکھیں کھولے گا۔ جب اتنا سننا تھا اب پہچان کے طور پر پھر اس آسمانی کتاب کے عالم نے کہا ایسا ہے ابو طالب میرا علم یہ کہتا ہے میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اور وہ یہ پڑھ لیا۔ اے ابو طالب سن لے، جو تیرے
भाई का बेटा मोहम्मद नाम का है, वो तमाम नबियों का सरदार होगा, और जो तेरा बेटा अली होगा वो तमाम वलियों का सरदार होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये अली हैं, अभी दुनिया में नहीं आए हैं, अभी दुनिया में आकर के अभी माँ की कोख में भी आ नहीं आए हैं, लेकिन अबू तालिब फिर एक मामला पेश करते हैं, अर्ज करने लगते हैं, मैं आपकी बात पर यकीन कर लूंगा, आपकी बात तस्लीम कर लूंगा, शर्त ये है, अब मैं कैसे मान लूं कि मेरे यहाँ पर बच्चा पैदा होगा, मैं कैसे मान लूं कि मेरे यहाँ पर बेटे ने जन्म लेना है। इतना सुनना था, उस आसमानी किताब के आलिम के यहाँ फिर मामला पेश कर दिया, अर्ज किया ना, ऐसा है आलिम रब्बानी सुन ले, ये जो सामने सूखा हुआ दरख्त है, इसके ये अनार का पेड़ है, और इस अनार के पेड़ पर पेड़ सूख चुका है, और इसके ऊपर फल आने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये मुर्दारी की दहलीज पर है, अगर तू दुआ कर दे और ये दुआ तेरी दुआ के दुफ है, अगर ये पेड़ सूखा हुआ हरा हो जाए और इस पर बिन मौसम के फल आ जाए, तो हम मान लेंगे कि तू मुस्तजाब दावत है, तेरी बात पर हमें यकीन हो जाएगा। अब उसने जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, रब के हुजूर दुआ की है, तब का तारीख हमें मिलती है, वही सूखा हुआ अनार का पेड़ है, उसकी दुआ के तो फल फौरन हरा भरा हो गया, बिन मौसम के फल आ गया। अब समझ गए अबू तालिब कोई और नहीं, अब मामला ये है, अबू तालिब घर वापस आ गए, दरवाजे पे दस्तक देना ही था, क्या देखा, जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी थी तो फौरन आपकी बीवी फातिमा बिन्ते असद आ गई, दरवाजा को खोला, खोलने के बाद अर्ज करती है सरताज मुबारक हो, मैं उम्मीद से हो गई हूँ, इतना सुनना था। अबू तालिब के दिल में वही बातें गर्दिश कर रही है जो आसमानी किताब के आलिम ने बयान की थी। उसने कहा था आपके यहाँ पर एक बच्चे को जन्म लेना है, उस बच्चे का नाम अली रखा जाएगा, और तुम्हारे यहाँ जो एक और भाई का बेटा है उसका पोजीशन मामला ये है, वो तमाम वलियों का तमाम नबियों का सरदार, और तुम्हारा आने वाला बेटा तमाम वलियों का सरदार। ये बातें गर्दिश कर रही है, अबू तालिब ये देखते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ बात रोक कर अर्ज करता चलूं प्यारे, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जात है। आका दुनिया में जिस वक्त तशरीफ लेकर आए थे, उस वक्त में नबी के वालिद का साया सर से उठ गया था। आका जब 6 साल की नन्ही उम्र में है तो माँ का साया उठ गया, पैगंबर 8 साल की उम्र में है तो दादा का साया उठ गया, तो अबू तालिब ने मुस्तफा को किफालत में लिया। अब यहाँ बात रोक कर आप सुनते हुए चलिएगा कि जिसके यहाँ पर जो जिस बच्चे की परवरिश करता है उसका आना जाना भी उस घर में है, जिसके यहाँ पर परवरिश होती है, और जो बच्चे के परवान चढ़ाता है वो बेतकल्लुफ घर में चलता फिरता भी है, उसके आने जाने पे कोई पाबंदी रोक टोक रही। अबू तालिब भी उसी कंडीशन में, पैगंबर की परवरिश हो रही है, सफर में जाते हैं तो नबी को साथ रखते हैं, हजर में है तो नबी को साथ, खलवत और चलवत में नबी को साथ, हर महाज पर नबी को साथ रखा जा रहा है, लेकिन बला कर बैठा होगी। लेकिन हजरत यहाँ पर मैं अर्ज करता चलो, आखिर ये करबल का रेगिस्तान है, यहाँ शादियां नहीं हो रही है, आखिर दूल्हा कौन सा बनाकर भेजा जा रहा है? आज दूल्हा शहादत का बना के भेजा जा रहा है। अब पैगंबर के शहजादे को घोड़े पे सवार कर दिया गया। हजरत तारीख में मिलती है जब भाई दूल्हा बनते हैं उस वक्त में बहनें अपने दामन फैला कर अर्ज करती है, भाई जान आज हमें हमारा हक दे दो, तुम दूल्हा बनकर सवार हो गए तो हमें इनाम चाहिए। उस वक्त में तमाम भाई लोग अपनी बहनों को इनाम दिया करते हैं, लेकिन करबल में इनाम मांगने का मामला भी पेश आ गया तो फौरन अर्ज किया था मेरे इमाम ने, ओ बहन ज़ैनब अगर तुझे मांगना था तो तूने मदीने में मांग लिया होता, अगर सवाल किया होता तो मदीने मक्के में किया होता तो तू जो चाहती मिल जाता, अगर सवाल किया है तो कहाँ किया है, तूने मांगा है बेटी तो बहन कहाँ मांगा है। इतना सुनना था, आंखों से आंसू निकले और दामने सैयदा ज़ैनब में गिर गए। इरशाद फरमाते हैं बहन ज़ैनब इन आंसुओं को दामन में समेट लो, और जाने से समेटते हुए जब तुम नाना के शहर मदीने चले जाओ तो उस वक्त में सारा हाल लाओ बयान कर देना, तमाम माजरा आंखों देखा हाल नाना को सुना देना, रो रो के बताना क्या गुजरी थी तुम्हारे ऊपर। हजरत अब नबी का शहजादा अली का शेर अब सवार होकर चल दिया। पैगंबर इस्लाम के इस शहजादे को लोगों ने नरगे में लिया, और नरगे में लेने के बाद इमाम शहीद
شہید ہو گئے. اور شہادت کے بعد کا معاملہ یہ ہے جیسے ہی امام کو شہید کر دیا گیا, مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ اب آخری وقت میں حالت سجدہ میں شہید ہو جانے کے بعد اب امام کا گھوڑا زارو قطار ٹکریں مارتے ہوئے جیسے ہی دروازے پہ آیا تھا, خیموں کے قریب آیا تو سیدہ زینب نے چیخ کر کہا تھا او غازی کہاں سے آئے ہو؟ تو فوراً زبان حالقان سے گھوڑے نے عرض کیا تھا او بیٹی زینب میں وہی سے آ رہا ہوں. تو سیدہ زینب نے عرض کیا ہوگا غازی تو آ گیا, مگر میرے بھائی حسین کو کہاں چھوڑ کر آیا ہے؟ تو آ گیا ہے, میرا سوار کہاں ہے؟ ان تمام مستورات کا شہنشاہ کا چھوڑ کر آیا ہے غازی. تاریخ ملتی ہے گھوڑے نے یہ باتیں سنی, اپنے سروں کو مارتا پیٹتا نہر فرات کے اندر چھالانگ لگا کر اپنی جان کو دے جاتا ہے. حضرات اب 10 تاریخ کا سورج غروب ہو رہا ہے, اور سنیو دل تھام کر سن لیجئے گا, اب 10 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا. جتنے یزیدیوں نے ظلم اب تک نہ کیے تھے, جتنا اب ظلم کرنے کے در پہ ہے, اتنے میں ایک یزیدی آیا اور آنے کے بعد میں مصطفیٰ کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگا دیتا ہے. اور جیسے ہی خیموں میں آگ لگا دی گئے, وہ مسلمانوں آپ وہ ایمانداری سے بتائیے گا, آپ گھر سے دور چلے جاؤ جہاں پہ تمہارا کوئی یاور و مددگار نہ ہو, تمہارے ساتھ والوں کو دشمن مار ڈالے, اور اس کے بعد میں تمہیں 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے, تمہاری ماں کی گودوں سے 6 مہینے کے بچوں پر رحم نہ کیا جائے, ان کو بھی جام شہادت نوش کرا دیا جائے, اس وقت میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے, دل پر کیا گزرے گی؟ حضرات یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, یہ فاطمہ کی شہزادیاں ہیں. ان بیٹیوں کا عالم یہ تھا جیسے ہی خیموں میں آگ لگائی تھی, اتنے میں خیموں سے آگ لگتے ہوئے تاریخ میں ملتی ہے میرے آقا امام نے فرمایا تھا او میری بہن زینب جب تجھے جانا ہے تو تجھے کہیں پر علی کا کردار ادا کرنا ہے, کہیں پر تجھے بھائی حسین کا کردار ادا کرنا ہے, کہیں پر تجھے ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب کا رول ادا کرنا ہے. حضرات یہ رول ادا کرتے ہوئے سیدہ زینب ہے, اب وہی ایک جو ہے یزیدی کا بیان تھا کہ جیسے ہی خیموں میں آگ لگا دی گئی, اور خیموں میں آگ لگانے کے بعد میں نے دیکھا ایک عورت ہے, کبھی خیموں میں آگے جاتی ہے, کبھی پیچھے جاتی ہے, کبھی آگے جاتی ہے, کبھی پیچھے جاتی ہے, اور دہکتے شعلوں میں آگ لگ رہے, دہکتے شعلوں میں آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے, مگر پڑا نہیں جاتا. آخر میں اس عورت نے ہمت کی, اور ہمت کرتے ہوئے ان خیموں میں آگ جلتی آگ میں چھلانگ لگا کے اندر پہنچ جاتی ہے, اور اپنے کاندھے پر ایک 18-20 سال کے جنازے کو لے ایک انسان کے وجود کو رکھ کر کے لا رہی ہے, کاندھے پر لٹکا کر وہ عورت نکلی تھی. تو میں نے پوچھ لیا او خاتون یہ بتا آخر یہ کس کو لے کر آئی ہے؟ تو فوراً کہا تھا اس نے تجھے معلوم نہیں نہ بکاری یہ کوئی اور نہیں, میرے بھائی حسین کی امانت زین العابدین ہے, میں زین العابدین کو لے کر آئی ہوں. کہا کہ زین العابدین کون زین العابدین؟ آؤ مسلمانوں زین العابدین کے بھی معاملے میں سن لو, کون زین العابدین ہے؟ ان کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا نام زین العابدین کیوں ہے؟ تاریخ ملتی ہے یہ وہی زین العابدین ہے جس زین العابدین نے اپنے مقابلے خیموں میں لیٹ کر پورے کربلا کو آنکھوں سے دیکھا تھا, باپ کو کرتے دیکھا تھا, بھائیوں کو کرتے دیکھا تھا, چچاؤں کو کرتے دیکھا تھا, پورا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا تھا, مگر اس زین العابدین کی پوزیشن یہ ہے, آقا امام حسین کے بیٹے کی شان یہ ہے, جس وقت میں یہ زین العابدین, ان کا نام اوریجنل علی ابن اوسط ہے, ان کو علی اوسط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, لیکن ان کو زین العابدین کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے. کون زین العابدین؟ یہی نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز پڑھتے پڑھتے کیا دیکھا, آپ کے مریدوں نے, آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو عرض کیا تھا او بابا زین العابدین دیکھو تو صحیح, او علی ابن اوسط آپ کے بیٹا آگ میں کنویں میں گر گیا ہے, اور کنویں میں گر گیا ہے, آپ نماز توڑ دیجئے گا, اپنے بیٹے کو کنویں سے نکال لیجئے گا, آپ کنویں سے اپنے بیٹے کو نکال لے, لیکن اگر اس جگہ میری نماز ہوتی تو میں توڑ دیتا, آپ کی نماز ہوتی توڑ دیتے. اور یہاں پر شریعت بھی یہ فتویٰ دیتی ہے اگر ایسے حالات پیدا ہو تو نماز روک دو, جان بچا دو, لیکن زین العابدین نے ایسا نہیں کیا بلکہ نماز مکمل کر دی. لوگوں نے نکالا تو آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, اور جیسے ہی انتقال ہو گیا آپ کے بیٹے کا, آپ نے سپرد خاک کیا, دفن کر دیا. اس کے بعد علی کا بیٹا امام حسین کا شہزادہ پھر نماز میں مشغول ہو گیا, اور اسی رات نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آ گیا, اور جب 7
رات کو زین العابدین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نماز کو نہیں توڑا، نماز پڑھتے رہے، نماز کو نہیں توڑا، نماز پڑھتے رہے، جبکہ شریعت کہتی ہے اگر موذی جانور سامنے ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو حالت نماز میں نماز توڑ دو، پہلے اس کو راستے سے ہٹا دو، اس کے بعد نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن حضرات زین العابدین اس کی پرواہ نہیں کی ہے، آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اتنے میں صدائے غیبی بلند ہوئی، او علی ابن اوسط، آج تک تو اپنے باپ کا علی اوسط تھا، لیکن آج سے تجھے مشیت خداوندی کی جانب سے تجھے آج سے زین العابدین کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ زین العابدین ہے حضرات۔ اب تاریخ ہو گئی 10 تاریخ، اب لٹا ہوا قافلہ، ان یزیدیوں نے ظلم اس حد تک کیا۔ اسلام کی بیٹیوں، بات آخری مرحلے میں ہے، یہاں تک ظلم ان یزیدیوں نے کیا تھا، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان گھر والیوں کو ان کے سروں سے دوپٹوں کو چھین لیا گیا، ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ عصر کا وقت تھا، سیدہ زینب خیموں سے باہر ہیں، اپنی تمام مسرورات سے گھر والیوں سے کہتی ہیں، او مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیوں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو، نماز پڑھو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہمارے گھر میں انتقال کسی کا ہو جائے، انتقال نہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود ہم اذان ہوتی ہے ہمیں احساس نہیں کب اذان ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کب مؤذن نے مسجد سے اذان کی پکار لگا دی، کب ہمیں نماز کے لیے مؤذن بلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کربل کا ریگستان ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے پورا گھر لٹایا ہے۔ اس کے بعد میں زینب کو خیال آیا تو عصر کی نماز کا خیال آ گیا، کہتی ہیں بیٹیوں نماز پڑھ لو، نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ لو۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں سے قیدی بنا کر کے اب انہیں مدینے پہنچایا گیا، یزید کے دربار میں گئے، ابن زیاد کے دربار میں بھی ان کی حاضری ہوئی، اس کے بعد نعمان ابن بشیر کی مائیت میں اب یہ لٹا قافلہ مدینے شریف چلا گیا۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، او اسلام کے مقدس دیالو، او سرکار الفت میاں کے عرس میں آنے والے سن لیو، یاد رکھیے گا سچی حسینیت تب ہے کہ جب تمہاری پیشانیوں سے سجدے کی طرف ظاہر ہو، سچی حسینیت جب ہے کہ جب تم چلو تو دیکھ کر کے دیکھنے والا کہے یہ کوئی اور نہیں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ تمہارے چہروں پہ سنت رسول ہو، تمہارا لباس اسلامی لباس ہو، تمہارے گھروں کا کلچر اسلامی کلچر ہو، تمہارے گھروں میں صبح کو ٹی ویوں کی آواز نہیں قرآن کی تلاوت کی صدائیں ہونی چاہیے۔ جب اس طور پر زندگی گزارو گے تو یقیناً تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ حضرات اس لیے میرے بھائیوں آج کے جلسے کا یہی پیغام، نماز کی پابندی، اپنے بزرگوں سے محبت، اولیاء کاملین سے سچی محبت رکھو۔ اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرما لے، میری اور آپ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، سب کام آپ نے کر لیا تو سلام بھی پڑھ کے جائیے، 5-10 منٹ میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد دعا ہوگی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ دماغ ہی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ 10-15 منٹ